اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 178 پڑھ رہے ہیں، جبکہ 177 میں ہم نے دیکھا تھا کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی کا کچھ تصور ہمارے ذہنوں میں بھی ہے، لیکن ہر انسان کے حوالے سے یا ہر گروہ کے حوالے سے یا ہر جماعت کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ہر کسی نے نیکی کا اپنا اپنا تصور بنا لیا ہو، یا ہر کسی کے ذہن میں نیکی کا صحیح تصور وہ ہو جو اسے صحیح لگتا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نیکی کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے یا تو حقوق العباد پورے کرنے ہیں یا حقوق اللہ پورے کرنے ہیں، بلکہ تمہیں تمام چیزوں کو بیلنس میں رکھنا ہے، پھر چاہے وہ عبادت کے متعلق ہوں، وہ معاشرے کے متعلق ہوں، یا پھر وہ کمانے کھانے کھلانے کے متعلق ہوں۔ یعنی نیکی ایک بہت وسیع ٹاپک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 177 میں بیان کیا، اور 178 میں بھی یوں سمجھیں کہ وہی ٹاپک آگے چل رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں بھی نیکیوں میں آتی ہیں۔ یہاں پر آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں یا ایھا الذین آمنو سے ہمیں مخاطب کیا ہے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے وہی ہیں اور نیکی کے راستے پر چلنے والے بھی وہی ہیں، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کتبہ علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے۔ یہاں پر اب آپ نوٹ کریں گے کہ سورہ بقرہ میں آپ کو کتبہ کا لفظ بہت ملے گا۔ کتبہ یہ قانون اور قاعدوں کے لیے بھی آتا ہے۔ کتبہ یکتبو ویسے لکھنے کے لیے آتا ہے، لیکن کیونکہ شریعت قانون قوانین یہ بھی لکھے جاتے ہیں، محفوظ کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی کتبہ کا لفظ یعنی کتبہ لکھنے والا ہی لفظ آتا ہے۔ کتبہ یہاں پر لکھ دیا گیا ہے یا فرض کر دیا گیا ہے۔ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر خود ہائی لائٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم مسلمان، ہم مومن، ہماری پوری شریعت، ہمارے پورے قانون اللہ تعالیٰ نے ہی لکھے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی اپنی مرضی کے سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں صحیح معلوم نہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا ہے، اور خود کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہائی لائٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ کبھی کبھی کام کرنے والا اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے فرض کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اے ایمان والو، تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا فرض کر دیا گیا ہے؟ القصاص، قصاص۔ قصاص یہ قصص یقصص سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی پیروی کرنا۔ کس کی پیروی؟ فی القتلی، قتل کے بارے میں۔ یعنی اگر کسی شخص کو قتل کیا ہے تو تم اس قاتل کے پیچھے پیچھے لگو گے اور اس سے بدلہ لو گے۔ تو قتل کے معاملے میں تم پر بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ چیز بھی نیکیوں میں آتی ہے کہ تم قتل کا بدلہ لو۔ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس سے بدلہ لینے کی 3 قسمیں یہاں پر موجود ہیں، یا 3 طریقے۔ ایک ہے قتل کا بدلہ قتل، یعنی جس نے قتل کیا ہے آپ نے اس کو ہی قتل کرنا ہے۔ دوسرا ہے فدیہ، یعنی کچھ پیسے لے کر تم نے اس قاتل کو چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسرا ہے معافی، یعنی نہ تو اسے قتل کرنا ہے، نہ ہی اسے فدیہ دینا ہے، اور بلکہ یعنی نہ ہی اس قاتل کو قتل کرنا ہے، نہ ہی اس سے فدیہ لینا ہے، اور نہ ہی معافی دینی ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں قتل کا بدلہ لینے کے۔ اور یہاں پر ایک بات واضح کی گئی، الحر بالحر، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنے حساب سے اس کا بدلہ لینا شروع کر دو۔ اگر کسی نے ایک شخص کو قتل کیا ہے تو تم اس کے پورے خاندان کو قتل نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے ایک عورت کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں تم کسی مرد کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ جس نے قتل کیا ہے بدلے میں وہی قتل ہوگا، قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قاتل کو قتل کون کرے گا اور کیوں؟ کیا قاتل کو قتل کرنا ہی ضروری ہے، یا اسے معاف کر دینا بہتر ہے، یا اسے فدیہ لے لینا بہتر ہے؟ ان تینوں میں سے بہتر چیز کون سی ہے، اور ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بدلے کے بارے میں سکھا رہے ہیں کہ یہ تم نے لینا ہی لینا ہے۔ تم نے
تم پر فرض ہے، جس طرح تم پر نمازیں فرض ہیں اسی طرح تم پر قتل کا بدلہ لینا بھی فرض ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یعنی اگر کوئی اپنے بھائی کو کچھ بھی معاف کر دے، یعنی اس سے قتل نہ کرے، قتل کے بدلے اسے قتل نہ کرے بلکہ اسے معاف کر دے، یعنی فدیہ کہے کہ ٹھیک ہے تم فدیہ دے دو، کچھ ایسا دے دو، فاتباع بالمعروف، تو اس کی اتباع معروف طریقے سے کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر تم فدیہ دینے میں سستی کرو یا چاہو کہ ہم فدیہ نہ دیں۔ اگر تمہیں معاف کیا گیا ہے، اگر تم پر نرمی کی گئی ہے، اگر تم پر رحم کیا گیا ہے، تو تم ایک تو قتل نہیں ہو رہے، تمہیں زندگی واپس مل رہی ہے، تو اس لیے تم فدیہ دینے سے روگردانی نہ کرو بلکہ تم اچھے سے اس کی پیروی کرو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور احسان یعنی کہ اچھے نمونے سے تم اس کی ادائیگی کر لو، فدیہ دے دو۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو گھر والے ہیں جن کا کوئی شخص قتل ہوا ہے، ایک تو انہیں بہت تکلیف ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ معاف کر رہے ہیں، اپنی دل بڑی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ قاتل کو قتل نہیں کریں گے، تو ایٹ لیسٹ آپ ان کی مدد کے لیے انہیں فدیہ دے دیں، اور وہ بھی احسان کے ساتھ، جتا کر نہیں، کچھ ایسا کہہ کر نہیں کہ انہیں تکلیف ہو کہ آپ ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں کہ آپ انہیں فدیہ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، مالی مدد کریں، بلکہ آپ اسے کسی شخص کے بدلے میں دے رہے ہیں، کسی انسان کے بدلے میں پیسے دے رہے ہیں، تو وہ آپ نے اچھے نمونے سے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہلکائی ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف سیدھا یہ نہیں کہہ دیا کہ قتل کے بدلے قتل ہے، بلکہ فدیے کی بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی ہے، اتنی رحمت تم پر کر دی ہے، تو تم فدیہ دینے میں کوئی سستی نہ کرو، کوئی غلط طریقے سے نہ دو، یا ایسا نہ ہو کہ تم اسے ڈیلے کرتے رہو اور تم کہو کہ بس نہیں دینا ہے۔ فمن اعتدی، اور پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے، بعد ذالک فلہ عذاب علیم، تو اسی کے لیے ہی دردناک عذاب ہے، یعنی تمہیں ان گھر والوں پر جن کا کوئی شخص قتل ہوا ہے کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ پھر یہاں پر بیچ میں ایک سوال آیا تھا کہ یہ قصاص کون لے گا، تو ایک تو حکومت، ٹھیک ہے، حکومت اس قاتل کو باہر نکالے گی، اسے ڈھونڈے گی، اسے کھوجے گی، جب وہ حکومت مل جائے تو پھر گھر والوں کی مدد سے، یعنی جو شخص قتل ہوا ہے اس کے گھر والوں کی مدد سے پھر اس قاتل کے سامنے 3 شرطیں رکھی جائیں گی، یا ان گھر والوں کے سامنے اس قاتل کے حوالے سے 3 شرطیں رکھی جائیں گی کہ یا تو یہ اسے قتل کرنا چاہیں، یا تو اسے فدیہ لینا چاہیں، یا بغیر قتل کیے یا بغیر فدیہ دیے اسے معاف کر دیں۔ تو ان تینوں میں سے چوائس حکومت کی نہیں ہوگی، چوائس ہوگی گھر والوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا آدمی گیا ہے، تو ان کی اگر وہ قتل کا بدلہ قتل لینا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی آسانی کے لیے فدیہ لینا چاہیں تب بھی ان کی مرضی ہے، اور اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تب بھی ان کی مرضی ہے۔ حکومت اس کا بدلہ کیوں لے گی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو قتل ہوا ہو وہ تنہا ہو یا گھر والے اس تک نہ ہو۔ حکومت اس کا بدلہ کیوں لے گی، یا حکومت اس قاتل کو باہر کیوں نکالے گی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے اس تک پہنچ نہ سکیں، یا پھر جو قتل ہوا ہے اس کے کوئی گھر والے ہی نہ ہو، کوئی ولی وارث نہ ہو، تو اس لیے حکومت اس شخص کا کیس لے گی، اور پھر گھر والے ملنے کے بعد یا وہ قاتل مل جانے کے بعد جو آخری فیصلہ ہوگا وہ ولی اور وارثوں کا ہوگا۔ اب دیکھیں، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر کسی کو اپنے بھائی کی طرف سے قصاص چھوڑ دینے کی کچھ رعایت دی جائے تو بھلے طریقے سے مطالبہ ہونا چاہیے اور حسن سلوک کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، بدلہ لینے میں، حیات، زندگی ہے،
یا उलिल अलबाब ए अक्ल वालों। कहने का मकसद ये है कि फिदिया लेने या माफ करने से बेहतर है कि तुम किसास लो यानी बदला लो, तुम उस कत्ल के बदले कत्ल करो, क्योंकि इसमें जिंदगी छुपी हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपके जिस्म में कोई बीमारी लग जाए और उस बीमारी की वजह से आपके जिस्म का एक उज़्वा काटना पड़े, क्योंकि अगर वो ना काटा तो वो बीमारी आपके पूरे जिस्म में फैल जाएगी। तो किसास भी ऐसे ही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा कत्ल से पाक रहे, यानी हर आए दिन कोई भी एक दूसरे को कत्ल ना करे, जान और माल महफूज रहें, तो हमें कत्ल का बदला कत्ल लेना होगा। उसमें कई जिंदगियां बच जाएंगी। ज़ाहिर में एक जिंदगी चली जाएगी, लेकिन उसके बाद जो मुआशरे में अमन और तहफ़्फ़ुज़ आ जाएगा, तो उसकी वजह से कई जिंदगियां वापस आ जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी ने कत्ल किया है तो वो ज़हनी मरीज़ होगा और मरीज़ के एतबार से वो बीमार है, तो इसलिए उसके ऊपर रियायत करनी चाहिए। लेकिन हकीकत में वो एक कैंसर की तरह है। एक कातिल इस मुआशरे में एक कैंसर की तरह है कि अगर आप उसे छोड़ देंगे, अगर आप उसे बदला ना लेंगे, अगर आप उसे कत्ल के बदले कत्ल ना करेंगे, तो फिर हो सकता है कि इस मुआशरे में कत्ल आम हो जाए। आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी शख्स के हाथों मर जाए। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वलकुम फिल क़िसासी हयातुन, तुम्हारे लिए बदला लेने में जिंदगी है। या उलिल अलबाब, ए अकल से काम लेने वाले, ए गहराई से सोचने वाले, लअल्लकुम तत्तकून, और उम्मीद है कि ताकि तुम तकवा अख्तियार करो, यानी इससे तुम बच जाओगे। तुम बार बार कत्ल होने से या बहुत ज्यादा कत्ल होने से तुम परहेजगारी अख्तियार कर लोगे, यानी तुम्हें तुम्हारे अंदर डर आ जाएगा कि अगर मैंने किसी को कत्ल कर दिया तो बदले में मुझे ही कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, तो इसलिए बदला लेना बेहतर है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक उज़्व को काट कर बाकी पूरे जिस्म को बचा लिया। तो एक शख्स को कत्ल करके, एक कातिल को कत्ल करके आपने बाकी इंसानों को, बाकी इंसानियत को बचा लिया। और ए अकल वालों, किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। फिर आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुतिबा, लिख दिया गया है, फर्ज कर दिया गया है, अलैकुम, तुम पर। क्या फर्ज कर दिया गया है? पहली चीज थी कि इंसान की जान के बदले एक जान होगी, यानी इंसान की जान कोई ऐसी मामूली चीज नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाए। अब दूसरी चीज है माल, यानी जैसे हमारे ऊपर लाजिम है कि हम एक दूसरे की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें, उसका ख्याल रखें, ऐसे ही हमारे ऊपर लाजिम है कि हम एक दूसरे के माल की भी हिफाजत करें। तो तुम पर फर्ज किया गया है, इज़ा हज़र, जब हाजिर हो जाए, अहदकुमुल मौत, तुम में से किसी के ऊपर मौत, तुम में से किसी एक के ऊपर अगर मौत आ जाए, इन तरह का खैरन, अगर वो पीछे खैर छोड़ चुका है। यहाँ पर खैर से मुराद माल है, या फिर खैर से मुराद यहाँ कोई नसीहत हो सकती है, कोई वसीयत हो सकती है, कोई बात हो सकती है, लेकिन ज्यादा इसका जो सही तर्जुमा होगा वो माल होगा कि अगर कोई अपने पीछे पैसे छोड़ गया है, कोई दौलत छोड़ गया है और मौत उसके सामने आ पहुंची है, तो वो क्या करे? अल वसीयत, वसीयत करे। यानी ऐसा ना हो कि उसके जाने के बाद लोग, उसके रिश्तेदार, उसके अपने, उसके माल के पीछे, उसी दौलत के पीछे खुद में आपस में बुरे हो जाएं, या वो मालो दौलत किसी और के हाथ में ना चली जाए। इसलिए तुम पर मौत के वक्त या जब मौत सामने हो, उस वक्त वसीयत करना फर्ज कर दिया गया है। और वो वसीयत किसके लिए होगी? लिल वालिदैनी, वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन, और अक़रबीन यानी रिश्तेदारों के लिए। अब यहाँ पर कौन कौन से रिश्तेदार हैं? भाई हो सकते हैं, औलाद हो सकती है, घरवाली या घरवाला हो सकता है, माँ बाप तो आगे पहले ही, या फिर उसके अलावा दूर के रिश्तेदार, करीब के रिश्तेदार। इस तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है, लेकिन शुरू में अल्लाह ताला ने यही आसानी के लिए हुक्म दिया है कि तुम वसीयत कर जाओ। पहले माँ बाप को सामने रखो, उसके बाद अपने अकारब यानी रिश्तेदारों को, बिल मारूफ, अच्छे तरीके से, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ीन पर हक है कि वो ऐसे नहीं मरते जब तक वो वसीयत ना कर जाएं, जब तक वो पीछे अपने लोगों के बारे में सोच ना जाएं। और आपको पता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी वसीयत की थी। हम पहले पारे के आखिर में पढ़ आए हैं कि उन्होंने अपनी औलाद को, अपने बच्चों को कहा था कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। यानी उनकी वसीयत, उनका खैर था कि मेरे बाद कुफ्र ना करना, काफिर ना बन जाना। हमारे यहाँ हम अक्सर ऐसी कोई वसीयत नहीं करते,
ہم مال کی وصیت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پراپرٹی کی وصیت کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی اولاد کو کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی وصیت نہیں کرتے، یا ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے بعد ان کا کیا ہوگا۔ تو ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم صرف مال کی ہی وصیت نہ کریں، بلکہ خیر بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، ہم ان سب کی بھی وصیت اپنے آخری وقت میں کرتے جائیں۔ یا اگر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا آخری وقت اس کے سر پر آ پہنچا ہے، تو وہ جب اسے محسوس ہو یا کبھی نہ کبھی ماہ میں ایک بار، سال میں ایک بار وصیت کرتا رہے اپنے بچوں کو کہ میرے بعد ایسے ہونا، میرے بعد ایسے ہونا، میرے بعد یہ کرنا، میرے بعد اس چیز کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو وصیت یعنی کرنی ہے لازمی۔ اب ایک چیز ہوتی ہے وراثت۔ وراثت کے قانون اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ وراثت اور وصیت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس وقت یہ معاشرہ پورا اسلامی نہیں تھا۔ اسلامی معاشرہ جو مدینے میں قائم ہوا تھا، یہ اس کی بالکل شروعات تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وراثت کے قانون نہیں بتائے ہیں، بلکہ شروع میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم اپنے مال کی وصیت کر لو۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے حساب سے وصیت کر لیتا ہے۔ مثلا کسی کو ایک اولاد بہت پیاری ہو تو وہ اس کو زیادہ حصہ دے دے گا، کوئی اولاد کم پیاری ہو یا اس نے دکھایا ہو ماں باپ کو تو وہ اسے کچھ بھی نہیں دیتا، یا پھر والدین کو کتنا دینا ہے، اولاد کو کتنا دینا ہے، اس کے بعد بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، تو ہمیں صحیح سمجھ نہیں آتا، یا تو ہم ایک طرف زیادہ جھک جائیں گے یا دوسری طرف نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والا قانون بعد میں ترک کر دیا تھا، اور جس کا مال ہے، جو اپنا مال پیچھے چھوڑ رہا ہے، اس کو اتنی اجازت دی گئی کہ تم اپنے مال میں سے تہائی حصہ وصیت کر سکتے ہو۔ مثلا اگر کوئی اپنے بعد 1,00,000 چھوڑ کر جا رہا ہے، میں آپ کو بھی بہت چھوٹی مثال دے رہی ہوں، صحیح ہے، تو 1,00,000 کا تیسرا حصہ کتنا ہوگا؟ تقریباً 30 سے 33,000، صحیح ہے۔ تو وہ 30 سے 33,000 وصیت کرے گا کہ میرے جانے کے بعد میرے 30 سے 33,000 1,00,000 میں سے فلاں فلاں کو دے دینا۔ وہ وارثوں کو نہیں دے سکتا۔ وارث کون کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ، اولاد اور گھر والی یا گھر والا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہوتا۔ یہ 6 ہوتے ہیں وارث، ایک بیٹا بیٹی، ایک گھر والا گھر والی، اور ماں اور باپ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو آپ وصیت وارثوں کو نہیں کریں گے، یعنی اگر ہم 1,00,000 میں سے 30,000 باہر نکال دیں تو ہمارے پاس 70,000 بچے، تو وہ 70,000 وارثوں میں تقسیم ہوں گے، یعنی ماں باپ کے پاس جائیں گے، بیوی کے پاس جائیں گے اور اولاد کے پاس جائیں گے۔ باقی جو 30,000 ہوں گے جس کی آپ وصیت کر کے جا رہے ہیں، وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں سوائے وارثوں کے۔ پھر آپ بھائی بہن کو دے دیں، پھر آپ کسی یتیم بچے کو دے دیں، پھر آپ کسی مسجد میں دے دیں، آپ کہیں بھی دے دیں، کسی بھی اسپتال میں دے دیں، کہیں بھی دے دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کہاں وصیت کرتے ہیں۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب موت سامنے آئے تو تم پورے مال کی وصیت کر لو کہ تمہارے بعد یہ مال کس کس کے ہاتھ میں جائے گا۔ لیکن بعد میں جب وراثت کے قانون آئے، جب معاشرہ مضبوط ہوا اور اسلامی ریاست پوری طرح قائم ہوئی اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ باقاعدہ طور پر صحیح وصیت نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ کمی یا کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود وارثوں کے حق مقرر کر دیے۔ اس کے بعد کسی کو بھی حق نہیں دیا کہ وہ اس وراثت میں سے کوئی کمی یا زیادتی کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، وصیت کے لیے یہ بھی آپشنل ہے، یعنی اگر آپ 1,00,000 میں سے وصیت نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ پورا آپ کا 1,00,000 آپ کی اولاد اور آپ کی ماں باپ اور آپ کی بیوی کے پاس جائے، تو وصیت نہیں ہوگی۔ یہ آپشنل ہے کہ اگر آپ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ تہائی حصے میں سے وصیت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے وصیت کرنا تو آپ کا وہ پورا کا پورا مال، وہ پوری کی پوری جائیداد آپ کے وارثوں میں تقسیم کی جائے گی۔ ہاں، تقسیم کرنے کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی ہر کسی کو مناسب حصہ مل گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو کبھی نہ کبھی پیچھے رہ جاتا ہے، تو وہ پیچھے جو رہ گیا وہ اب آپ کے جو اور اقربین ہیں، آپ کا بھائی، آپ کی بہن یا آپ کے اور رشتے دار، ان کے پاس اب جا سکتا ہے جب وارثوں میں پوری طرح صحیح سے اس حساب سے تقسیم ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر لو اپنے مال کی۔
اور یہ متقین کے لیے حق بھی قرار دیا۔ لیکن پھر آگے ہم سورہ نساء میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا، اور ناسخ اور منسوخ کا معاملہ ہم سورہ بقرہ میں ہی پہلے دیکھ آئے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ یہ ناسخ اور منسوخ کیا ہے تو آپ پیچھے جو لیکچرز ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں، صحیح ہے؟ تو جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ جائے، اگر وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طریقے سے وصیت کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے، یہ پرہیزگاروں پر ایک حق ہے۔ پھر آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ، پھر اس کے بعد جو بدل دے، بعد ما سمعہ، سننے کے بعد، یعنی کسی شخص نے وصیت سنی کہ فلاں مرنے والے نے کیا وصیت کی تھی، اور سننے کے بعد وہ وصیت بدل دے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ، تو اس بات کا گناہ صرف اس پر ہوگا يُبَدِّلُونَهُ، جس نے اس وصیت کو بدلا ہے۔ کسی شخص نے ماں کا حصہ کم کر دیا، باپ کا حصہ زیادہ کر دیا، یا بیٹے کا حصہ زیادہ کر دیا، بیٹی کا حصہ ختم کر دیا، تو پھر وہ گناہ اس بدلنے والے کے اوپر ہوگا، جس نے وصیت بدلی، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس نے بدلی ہے، اللہ پہلے ہی گواہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرشتوں سے لکھوا دیا کہ کس نے کس کی وصیت ناحق سے زیادتی سے بدل لی، تو گناہ اسی پر ہوگا۔ اب جس شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ واقع ہی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آج کی آخری آیت 182 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَنْ خَافَ، ہاں جسے ڈر ہو، مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، کی وصیت کرنے والے سے کوئی زیادتی یا کوئی گناہ ہو گیا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو پھر وہ اصلاح کرے ان تمام رشتہ داروں کے بیچ میں جن کے بیچ میں وصیت کی گئی ہے، یعنی وصیت کو بدل دے، اس لیے کیونکہ وصیت غلطی پر کی گئی تھی، زیادتی پر کی گئی تھی، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی بدلنے والے کی نیت پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر کوئی اصلاح کے لیے وصیت بدل دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی اپنے مطلب کے لیے یا کسی اور کے مطلب کے لیے یا غلط نیت سے وصیت بدل لے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے وہ وصیت بدلی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا زیادتی پر وصیت کر دیتا ہے، یا ایسی بھی وصیت کر دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کا منہ نہ دیکھنا، فلاں سے بات نہ کرنا، فلاں کو میرا منہ نہ دکھانا، ایسا نہ کرنا، ویسا نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ویسا ہوگا ویسا ہوگا، ایسی شرطیں رکھ کر جاتے ہیں نا۔ تو اگر آپ کو لگے کہ یہ تو زیادتی ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دیں گے اگر ہم نے اپنے فلاں رشتہ داروں سے بات نہیں کی، ان کا چہرہ نہیں دیکھا، تو اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے آپ وصیت بدل سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مرنے والا کہہ گیا وہ ایز اٹ از ہی ماننا ہے۔ ہاں غلط نیت سے اگر نہ بدلیں تو آپ وہ وصیت بدل سکتے ہیں، پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ ہے غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، ڈھانپنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، رحیم اور مسلسل رحم کرنے والا، محبت اور خیال کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تم نے کیوں وصیت بدلی۔ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، بس وہ ان میں آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر ہم آگے ملیں گے۔ السلام علیکم۔